امیر بالاج ٹیپو قتل کیس میں بھی بڑی اہم پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور ایک اور اطلاعات کے مطابق جو مقدمے کا شوٹر ہے، مبینہ شوٹر ہے، اس کو بھی جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے، اور اس وقت تحویل میں اس کو لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک اور اہم پیش رفت اسی کیس میں پولیس کی جانب سے انتہائی سخت سیکیورٹی میں ضلع کچہری میں ملزم ہارون کو پیش کیا گیا، اور جب پیش کیا جاتا ہے نا ان ملزمان کو، خاص طور پہ بالاج کے کیس کے اندر جو ملزمان ہیں، چاہے وہ احسن شاہ ہے یا یہ ہے یا ایک وہ ملک سہیل ہے، ان کو تو بڑی سخت سیکیورٹی جو ہے نا وہ ضلع کچہری کے ارد گرد وہ نفری لگا دی جاتی ہے، تاکہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو سکے۔ تو آج بھی صبح کچہری کے باہر جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، اور ہمیں تو آئیڈیا تھا ہی کہ ہارون عباس جو ہے اس کی آج ریمانڈ ختم ہونا ہے۔ اس سے پہلے 4 دن کا ریمانڈ ہارون کا لیا گیا تھا، اور وہ ریمانڈ جو ہے وہ آج ختم ہونے پہ اس کو پیش کیا گیا، اور پولیس کی جانب سے ایک مرتبہ پھر استدعا کی گئی کہ جناب اس کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ مزید دے دیا جائے، کیونکہ ہم نے اس سے کچھ برآمدگیاں کرنی ہیں، اور کچھ مزید جو لوگ ہیں جو جن کے ساتھ یہ اس میں گفتگو میں یا رابطے میں تھا، اس کی ہم نے اس سے انفارمیشن لینی ہے، تو ہمیں اس کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا جائے، اور تاکہ دیگر معلومات حاصل کر کے تو ہم چالان کی طرف آ سکیں۔ اس پہ ہارون کے وکلاء نے جو ہے وہ اس کی مخالفت کی، ریمانڈ کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب پہلے ریمانڈ ہو چکا ہے، اور اس میں جو برآمدگی کرنی تھی انہوں نے برآمدگی کر لی ہے، جو بیان لینا تھا وہ بیان لے لیے، اب یہ غیر ضروری طور پر جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ فاضل عدالت نے جو ہے وہ اس حوالے سے غور کرنے کے بعد، دونوں سائیڈوں کے دلائل سننے کے بعد، ہارون عباس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ 14 روز کے لیے جو ہے وہ جیل بھیج دیا۔ کیمپ جیل اس کو بھیجا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جیسے امیر بالاج قتل کیس میں جو یہ اس کا کردار تھا نا، اس کا ہارون بیسیکلی وہاں پر ایک سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا تھا، اور مطلب لوکیشن بتانا، لوکیشن بنانا، راستے میں کچھ رکاوٹ آ رہی ہے ملزم کے بھاگنے کے تو کرسی اٹھا کے سائیڈ پہ کر دینا، کس دروازے پہ کون لوگ کھڑے ہیں یہ بتا دینا، کہاں سے نکل سکتے ہیں کہاں سے پھنس سکتے ہیں، اس قسم کی سہولت کاری جو ہے وہ اس پہ ہارون عباس پہ جو ہے وہ الزام ہے۔ اور پھر بہرحال عدالت نے آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کامیابی ہے ملزم کی کہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ کی پولیس کی استدعا خارج کرتے ہوئے عدالت نے اسے 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا۔ ایکچولی 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پہ، جیسے احسن شاہ بھی اس سے پہلے جوڈیشل ریمانڈ پہ ہی ہے، لیکن وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہے، اس کو بھی ہارون کو بھی بھیج دیا ہے۔ اب اس کے اندر مین کیا ہوتا ہے، بیسیکلی جب آپ فزیکل ریمانڈ پہ ہوتے ہیں تو فزیکل ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، پولیس آپ سے پوچھ گچھ کر سکتی ہے۔ یہ اس پہ میں کسی وقت پورا ویلوگ کروں گا۔ جسمانی ریمانڈ کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے جو ہمارے اکثریت سمجھتے ہیں کہ جی پولیس لے جائے اور پولیس کٹے اور بلوائے، نہیں، ایسا کوئی کسی جگہ پہ کوئی قانون، کوئی ریمانڈ موجود نہیں ہے جس میں پولیس کو یہ اختیار دیا ہو کہ وہ تشدد کر سکے۔ اور جوڈیشل ریمانڈ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گرفتار ہو گیا ہے ملزم کوئی، اور پھر پولیس نے اس کی تفتیش مکمل کر لی ہے، تو پھر جب وہ عدالت کی کسٹڈی میں چلا جاتا ہے، جیل میں کوئی بھی ملزم جو ہوگا وہ عدالتی کسٹڈی میں ہوگا۔ اس کا والی وارث صاحب نے دیکھا ہوگا کہ سیشن جج وزٹ کرنے کے اتنے بندے چھوڑ دیے، سیشن جج وزٹ کر، عدالت کا جو سیشن جج صاحب ہیں وہ اس کے والی وارث ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے اپنا جب یہ بھیج دیا، پہلے احسن شاہ چلا گیا تھا، اب یہ عباس چلا گیا، ہارون عباس، تو اس میں ان کو سہولت یہ ہوگی کہ یہ اپنی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر سکتے ہیں، اور یہ بڑی اچیومنٹ ہے جی ان کے لیے۔ اگر ٹرائل فوری طور پہ شروع نہیں ہوتا، ملزمان کو قرار واقعی سزا نہیں ملتی، اور یہ ایک ایک کر کے بیل کرانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ان کی بیل ہو جاتی ہے، اول تو اتنا آسان کام نہیں ہے فی الحال ان کی بیل ہونا، ابھی تو یہ اپلائی کرتے ہوئے 100 دفعہ ڈریں گے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو بیل کا رائٹ تو ان کا ہے، دونوں ملزمان کا رائٹ بن جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ کیس ہائی پروفائل کیس ہے اور گمبھیر کیس ہے، کردار ان کے اچھے نہیں رہے، اس کے اندر گندے کردار ہیں، خاص طور پہ احسن شاہ کا، تو ضمانت ملنا ان کی کم از کم نیچے سے تو ممکن نہیں ہے، ٹرائل کورٹ سے تو ممکن نہیں ہے۔
ہاں ऊपर जा के हाई कोर्ट में अगर ये चले जाते हैं 6 महीने साल बाद जाके, तो फिर शायद इस चीज़ का चांस बन जाए। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि एहसन शाह जो है वो पहले इसके उधर था, कैंप जेल में था हिचरे में, अब उसको शिफ्ट कर दिया गया हाई सिक्योरिटी जोन में कोट लखपत में, जहाँ वो तकरीबन कैद तन्हाई वाला ही सीन उसके साथ होता है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।